اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کئی سالوں سے اب تک ہم لوگ اسی فخر اسی پرائیڈ میں جی رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینا، اسمال سرجری کرانا اور بولنے لائق ہوا تو کلمہ پڑھا دو۔ اب یہ بچہ ہو گیا پکا مسلمان، اللہ کا مومن بندہ جو کہ جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا، یعنی ہم سب کا کام کمپلیٹ۔ ہمارے پاس کلام اللہ یعنی قرآن کریم ہونے کے باوجود یہ ساری باتیں ہم لوگ دوسروں کو سناتے اور ان سے بھی سنتے ہیں۔ اب کسی نے مسلمان اور مذہب پر بات کی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمنٹ پاس کر رہا ہے، لیکن کبھی اوریجنل قرآن کریم میں یہ سب پڑھ کر سمجھ کر کلیئر کرنے کا نہیں سوچتے۔ آئیے آج اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کسی کی حق باتیں کمنٹ جیسی لگنے پر ہماری دنیا اور آخرت خراب ہوگی، یا اللہ رب الناس کی نہیں ماننے پر، اللہ رب العالمین کے ہم سے راضی نہیں ہونے پر ہماری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے ہم سب لوگ۔ کیا ہمیں برا لگنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اللہ رب العالمین کی مان کے انہیں ناراض نہیں کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اوریجنل قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں دین عطا کیا۔ اس دین کا ہم نے اسلامائزیشن کرتے ہوئے فکشن اور افسانوں میں ڈھال لیا، افسانوں کو تہذیب سے جوڑتے ہوئے مذہب بنا لیا اور مذہب کو دین سے اوپر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی کنڈیشن رکھ دی، نو کویسچنز، سوال نہیں کرنا، جو کہا گیا کرنا ہے۔ اسی ابو امی کے مذہب کے لیے ہمیں مرنا ہے، دنیا ہمارے جینے کے لیے نہیں، جینا تو ہمیں مرنے کے بعد حوروں کے ساتھ ہے۔ ہم نے ہمارے ہی لوگوں کو غلطی، قصور اور گناہ کی جواب دہی سے نڈر بنا دیا، کیونکہ ہمیں یہ گھول کے ذہنوں میں پلا دیا گیا کہ کلمہ پڑھنے والا جنتی۔ ہم نے خود کے اندر خامیاں پیدا کر لی اور اپنی خامیوں کے ساتھ گھمنڈ میں زندگی کاٹ رہے ہیں۔ دوسروں کو آخرت اور مغفرت کی صلاح دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ عبادت کے نام پر ایک کے بعد ایک رستے پر چلتے جانا اور صرف سنو جو سنایا جا رہا ہے اور دیکھو وہی جو باتوں میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بات مان لی اور ویسے ہی بنتے چلے آئے۔ ہم نے دین کی سوچ بدل لی تو مذہبی زندگی ہو گئی۔ اب یہی سوچ بدل کر دین پر آ جائیں تو بن سکتے ہیں مسلم کے بعد مومن۔ ہم سب لوگ خود کی اولاد کے لیے بہتر سوسائٹی، دیش اور دنیا کا یا دنیا کی آسائش چھوڑ جانے کا ہم سب کا سپنا ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی، دیش اور دنیا کو بہتر اولاد دینے کا سپنا ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ سوسائٹی، دیش اور دنیا کو بہتر اولاد دینے کا یہ عمل ملتا ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کے گہرائی میں اترنے کے لیے آؤٹ آف قرآن کی تھنکنگ، اس کی سوچ کو دھونا ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ بس ہمیں اوریجنل قرآن کریم پر آنے کی محنت کرنی ہوگی، یہی مغفرت حاصل کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اسے نبھانے کی شروعات ہم سب کو ابھی سے ہی کرنی ہوگی۔ آؤٹ آف قرآن سے جو سنو اس پر جلدی بھروسہ مت کرو، ہر بات کو اور اپنے سوالوں کو قرآن کریم سے چیک کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی ڈیولپمنٹ، انسانی ترقی کا سسٹم ہی سوال پر رکھا ہے۔ جیسے ہوا کیوں چلی، بجلی اور بادل کیوں گرج رہے، بارش کیوں ہوئی،
गर्मी क्यों, ठंडी क्यों, पतझड़ क्यों। इसी तरह हर सवाल के जवाब तलाश करते करते इंसान IT और AI वाले दौर में आ पहुंचा है। इस दौर में अल्लाह रब्बुल नास ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसे तरक्की दी? उन इंसानों को जो सवालों के जवाब इल्म से जानना चाहते थे और इंसानियत की भलाई चाहते थे। और हमने हर तरक्की को नकारा है, क्योंकि हमें हर सवाल से और सवाल करने वालों से नफ़रत है। मैं अनपढ़, जन्नती सोच वाला, अब मुझे मेरी ज़िंदगी काटते हुए समाज में निकाह, तलाक, विरासत, ज़कात, हज करने जैसी ख़र्चा करने वाली मजहबी ज़िम्मेदारियां सामने आने लगी, तो मैंने बचत के लिए कुरान करीम के अहकामात पढ़ने के लिए मज़हब के ओहदेदारों से कांटेक्ट किया। मुझे जवाब मिला कि कुरान करीम पढ़ने के लिए सबसे पहले इतने उलूम के एग्ज़ाम्स पास करने ज़रूरी हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये ज़िम्मेदारियाँ जो सामने हैं उन्हें अभी निभाना है, और इतने उलूम पढ़ने में तो सालों लग जाएंगे। इसके बाद कुरान करीम पढ़कर ज़िम्मेदारियाँ निभाना, इससे अच्छा है कि इन ओहदेदारों से ही पूछ लेते हैं। मेरे इतने साल भी बचेंगे और मजहबी पढ़ाई, एजुकेशन से भी छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह मैं अनपढ़ और इन सब का मोहताज ही रहा। हम सब ने इसी मज़हब पर रहते हुए हमारे ही कुछ लोगों के लिए प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया, जिसकी वजह से हमारे लोग इस इजाद का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने से 300 साल के आसपास पीछे रहे। ये है मज़हब जिस पर चलते हुए हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आज भी हम लोगों की बड़ी तादाद अनपढ़ और मोहताज ही है, जबकि हम सब लोग कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ और नून वल क़लम वमा यस्तुरून और इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूहु और कुल्ल शैइन अददा जैसी आयतें भी पढ़ते पढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के ज़रिए सबसे पहले हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते हुए हम इंसानों से भी बात कर रहे हैं। इन्हीं अहकामात में हमारी ज़िंदगी के लिए विटनेस लॉज, प्रॉमिसरी नोट्स, लोन, क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट्स, PNL, डॉक्यूमेंट्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, नेविगेशन, स्पेस, साइंस, ओशनोलॉजी, फर्टिलाइजिंग, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड अलजेब्रा और तमाम इल्म का ख़जाना दिया। हम सब इसकी कद्र करते, लेकिन हम सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऑर्डर्स में दखल दिया और ख़ुद के लिए बर्बादी की मुबारकबाद लिख ली। काफ़ी इंसानी तरक्की के साथ साथ अब मजबूर होते हुए माइक, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी चला ले रहे हैं। आज सारी दुनिया जो अलजेब्रा के कोर्स पढ़ती है वह एक अरबिक स्कॉलर मोहम्मद इब्न मूसा सर की बुक अल-जबर से है। इसी से अलजेब्रा बना। उमर ख़य्याम सर ने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नए तरीक़े बताए। अल-बत्तानी सर जो ट्रिग्नोमेट्री के जीनियस रहे। अल-बैरूनी सर ने पहली दफ़ा बताया कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के आसपास रोटेट करती है। अल-इदरीसी सर ने दुनिया की पहली मॉडर्न एटलस बनाई और वर्ल्ड मैप बनाया। अल-राज़ी सर ने सरदर्द, कफ, खांसी और कॉन्स्टिपेशन का इलाज मालूम किया। इब्न सीना सर ने कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की किताब लिखी। इब्न अल-हैतम सर ने नेचर, लाइट्स एंड ऑप्टिक्स पर काम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये तमाम बंदे इल्म, अक्ल, फ़िक्र और तहकीक को दीन का अहम हिस्सा मानते थे, और एक हम लोग हैं कुरान करीम पर लौटना ही नहीं चाहते। हम सब ने जिस तरह के साइंटिफिक और रैशनल थॉट्स प्रमोट किए या करते जा रहे हैं, हमारे सामने ठीक वैसी ही सोसाइटी रेडी है। हमें इबादत में नमाज के लिए कैलकुलेटेड सिस्टम दिया गया, लेकिन हमने ही लोगों को अनपढ़ रखा और दीन के बदले मज़हब, मुस्लिम, मोमिन के बदले मुसलमान बनाया, और मरने पर जन्नत का दावेदार बनाते हुए, आखिरत की जवाबदेही से बेखौफ बनाते हुए इन पर कुरान करीम पढ़ने के लिए उलूम की कंडीशन रख दी। अनपढ़ लोगों के सामने उलूम की कंडीशन, ज़रा सोचिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सोचिए ये सब क्या सही हो रहा है। हम सब खुद को फ़ख्र से हिज़्बुल्लाह कहने वाले नारुल्लाह से भी निडर हो गए, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अब भी वक्त है मेरे पास, ज़िंदगी दी है अल्लाह खालिक रब ने। नारुल्लाह क्या है पढ़ सकता हूँ कुरान करीम की सूरत शरीफा 104 में।
ہم لوگوں نے حج کے ارکان کو دین ابراہیمی اس نام سے وائرل کیا کہ حج تو دین ابراہیمی ہے۔ آئیے آج قرآن کریم پڑھ کر اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہماری باتیں صحیح ہے یا ہمارے رب کی۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کی سورۃ شریفہ کی آیت 18 اور 19 میں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، انسانی زندگی کے کمپلیٹ سسٹم کی تمام نشانیاں اور ان کی گواہیوں کی تحقیق انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ یونیورس کا فل کنٹرول اللہ رب العالمین کا ہی ہے۔ یہ فل کنٹرول سسٹم کا کنٹینیو پروسیس اللہ رب العالمین کے بے مثال غلبہ قوت اور بے نظیر حکمت کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی کمپلیٹ سسٹم دین کے سامنے خود کو سبمٹ کر دینے کا نام اسلام ہے، اور یہ وہی سسٹم ہے جو فلی یونیورس اور تمام ذی حیات کے لیے اللہ رب العالمین کے مطابق رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے جسے تمام انبیاء کرام مرسلین کے ذریعے تمام انسانوں کو بھیجتے رہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لیکن انبیاء کرام مرسلین کی دنیا سے وداعی کے بعد ان کے ماننے والے آپ سے ضد اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے دین میں ڈفرنس کرنے لگ جاتے۔ اسی طرح دین کا سسٹم اوریجنل پوزیشن میں ان کے پاس نہ رہتا۔ انسان اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ من مرضی کی دوسری راہوں پر یعنی آؤٹ آف قرآن پر چل پڑتے اور ان غلط راہوں پر چلتے ہوئے ملنے والے نتیجے بھی بھگتتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم سے نتیجے یعنی ریزلٹس آنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ ایک اور آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ انسانی زندگی کے لیے دین یعنی سسٹم سیٹ کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا۔ یہی دین انبیاء کرام مرسلین کے ذریعے وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے انسانوں کو بھیج دیا گیا۔ یہ دین شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اسی دین کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام مرسلین کی طرف وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے بھیجا گیا تھا، اور یہ آرڈر بھی دیا گیا تھا کہ اسی دین اسی سسٹم پر چلو اور اس سسٹم میں فرق نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے دین کو قائم کرنے کے لیے کہا، لیکن ہم سب نے اوور اسمارٹنس میں دین کی جگہ فرقے قائم کر لیے۔ ان آیت شریفہ سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سورۃ شریفہ 22 کی آیت نمبر 27 بھی پڑھ لیتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اذان یعنی اناؤنس کر دیجئے انسانوں کے لیے حج کے ارکان کا۔ حج اللہ رب العالمین کے دین سسٹم کا ایک رکن ہے، مکمل دین نہیں، دین ابراہیمی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں پڑھا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ ہم نے دین کو مذہب میں تبدیل کر لیا اور خود کو مسلمان کہلانا پسند کیا۔ اب یہ بھی کلیئر کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پہچان کیا رکھی، مسلمان، مسلم، مسلمین یا مومن۔ سورۃ شریفہ 22 کی آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہو، تمہارا نام یا تمہاری پہچان مسلمین پہلے سے چلی آ رہی ہے اور یہی پہچان اب سے آگے بھی ہونی چاہیے۔ سورۃ نمبر 49 کی آیت شریفہ 14 کی اسٹڈی سے پتہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان، مسلم، مسلمین یا مومن کیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب دلایا اللہ الرحمن الرحیم رب نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے فیس ٹو فیس حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سب ایمان لے آئے ہیں، تو کیا جواب ملا انہیں؟ آئیے آیت شریفہ میں پڑھتے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عرب دیش کے واسیوں نے
مل جل کر کے کہا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سب ایمان لے آئے ہیں، ہم سب مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سب لوگوں کو جواب میں کہو کہ ابھی تم سب لوگ مومن کے درجے پر نہیں پہنچے ہو، تم سب نے صرف حکومت کی فرما پذیری یا تابعداری منظور کی ہے، اختیار کی ہے، اس دیش کے قانون پر عمل کر رہے ہو یعنی مسلم ہو، اور وہی مومن ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین، اس کے سسٹم کی سچائی اتر جائے، اللہ رب العالمین کے نظام کی صداقت اتر جائے۔ ابھی تم سب لوگوں نے اللہ رب العالمین کے دین، سسٹم کا پاور، نظام کا غلبہ دیکھ کر اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور ہم سب لوگ ہیں کہ انسانوں کے کان میں اذان دینا، اسمال سرجری کرانا اور کلمہ پڑھا کر پکا مسلمان بنا کر مومن کا سرٹیفکیٹ دے کر جنت کا ویزا ہوا میں بانٹ دیتے ہیں۔ ذرا سا غور کر کے پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دعاؤں میں مسلمان، مسلم، مسلمین یا مومن کس کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ سورت نمبر 71 آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورت شریفہ 47 آیت 19، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورت البقرہ آیت 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ سورت نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سورت 59 آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورت نمبر 14 آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت شریفہ پر بھی غور کیا جائے، سورت البقرہ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تم میں سے جو خود کو مومن بتاتے ہو یا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور جو لوگ خود کو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یا عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ان میں سے جو کوئی بھی دل کی گہرائی سے ایماندار رہے گا ایک اکیلے اللہ کے دین سسٹم کے ساتھ، آخرت کے دن اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، اس بات کو دنیا کی زندگی میں جانتے مانتے ہوئے خود کی آخرت سنوارنے کے عمل کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی دھرتی پر دوسرے رہنے بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا امن والا سلوک کرتے ہوئے خود کی کامیابی اور مغفرت کے لیے اچھے اعمال کرتے رہے گا، تو ایسے ہی مومن لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ایسے ہی لوگوں کو کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ سوچئے ہم سب لوگ ہر پل ایک انجانے اور انچاہے خوف میں جی ہی رہے ہیں، اب ہمیں ہی سوچنا چاہیے کیا ہمارے دلوں کی گہرائی میں اللہ رب العالمین کے دین سسٹم کی صداقتیں اتر چکی ہیں؟ کیا ہم ریئل مومن ہیں یا خود کے پسندیدہ مذہب کے مسلمان؟ ہم سب نمازی لوگ نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اور علم یعنی نالج سے دوری بنائے رکھتے ہیں۔ ہماری سوچ کو ہمیں قرآن کریم سے سدھارنا ہوگا، قرآن کریم کے اور قریب آنا ہوگا، صرف دین پر عمل کرنا شروع کرنا ہوگا مومن بننے کے لیے، مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔